9 محرم کو جمعرات کے دن یزیدی کہتے چلو جنگ کرو. امام حسین حضرت عباس علمدار غازی عباس سے کہتے عباس ان سے کہو آج نہیں کل. توجہ کر, آج نہیں کل. مولا عباس نے غازی عباس نے کہا, غازی عباس نے کہا مولا پوری زندگی تو اسی شوق میں گزاری تھی, کربلا کے شوق میں. آپ کے نانا نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا کربلا میں, آپ تو اسی دن کے لیے جی رہے تھے. اس آج کو کل پہ کیوں ٹالتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ غازی عباس تھے, ان کو بڑی جلدی تھی, غازی تھے. پہلی جنگ غازی عباس نے صرف 12 سال کی عمر میں لڑی ہے. پہلی جنگ غازی عباس نے, جنہیں قمر بنو ہاشم کہتے ہیں, مولائے کائنات کے ہمشبی تھے یہ غازی عباس, بہت خوبصورت تھے اور قد اتنا اونچا تھا. مورخین نے لکھا ہے, پتہ نہیں کہاں تک انہوں نے انصاف کیا ہے, قد اتنا اونچا تھا کہ جب اونٹ کو چارہ کھلاتے تھے تو اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کھلاتے یہ, اور سینے بڑے چوڑے تھے. قدرت نے بہت حسن دیا تھا, نوازا تھا. اسی حسن کی وجہ سے ان کو قمر بنو ہاشم کہتے ہیں. 12 سال کی عمر میں یا ان کی ولادت سیدہ فاطمہ کی دعا سے ہوئی. غازی عباس کی ولادت پتہ ہے کیسے؟ بات سے بات نکلتی جا رہی لیکن سن لیں آپ. جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا آخری وقت تھا دنیا سے جانے, بڑے دردناک لمحات ہیں وہ جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں. دادا باپو سرکار بیٹھے ہوئے, میں ان کی برکتیں لے کر یہ لمحات بھی پڑھ دینا چاہتا ہوں. شاید میرے جملے اس قابل تو نہیں ہے کہ بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو, لیکن شاید ان کی وجہ سے, شاید نہیں بلکہ یقیناً ان کی اور ان سادات کی وجہ سے یہ جملے قبول ہو جائیں, میری بھی بگڑی بن جائے. چاہتا کچھ نہیں ہوں, بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی قبر انور سے اس وقت مسکرا کر دیکھ لیں, بس اور کچھ نہیں چاہیے. ان کے دیے سے سب کچھ ہے, سب دیا قدرت. مشفق و مہربان ماں باپ دیے, وفادار اولاد دی, احباب دیے, محبت کرنے والے لوگ, قدرت نے سب دیا الحمدللہ انہی کی عطا سے. بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار اس وقت, اور مجھے یقین ہے کہ ان کی نظر اس محفل پر ہے, اس لیے کہ ہم غافلوں کا ذکر نہیں کرتے. جو ہم سے غافل ہو اس کا ذکر کر کے ملنا ہی کیا ہے. ہم تو ان کا ذکر کرتے ہیں جو ہم سے کبھی غافل نہیں ہے. بس اتنی تمنا ہے, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. کاش سب کی بگڑی بنے, سب کے مقدر سنور جائیں, سب کی مرادیں پوری ہو جائیں. قوم کی جن بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے, بی بی پاک کے صدقے اللہ انہیں اچھے رشتے دے. جو اولاد میں بیٹوں کے متمنی اللہ انہیں بیٹے عطا کر دے. جن کی اولاد باغی ہے قدرت انہیں وفادار اولاد بنا دے, ان کی اولاد کو وفادار بنا دے. اللہ سب کی مراد پوری کر دے. عرض کر رہا تھا غازی عباس دعائے فاطمہ بن کر آئے, سیدہ کی دعا کے صدقے پیدا ہوئے. بات یہ تھی کہ تیسری رمضان تھی, رمضان المبارک کی 3 تاریخ تھی. دن کے وقت سیدہ فاطمہ پانی گرم کر رہی تھی, روٹیاں جلدی جلدی پکا رہی تھی, بہت عجلت میں تھی, جلدی میں تھی. مولا پاک آئے اور پوچھے فاطمہ آج کچھ جلدی میں ہو, پانی کیوں گرم ہو رہا ہے؟ کہا حسن و حسین کو نہلانے کے لیے. تم نہلاؤ گی؟ ہاں. کیوں؟ تم تو نہیں نہلاتی ہو, یہ ذمہ داری تو کسی اور کی, آج تم نہلاؤ گی. ہاں, اس لیے کہ ابا جان نے جو دن بتایا تھا ملنے کا وہ آ گیا ہے. اپنے یتیموں کو نہلا تو لوں, اپنے یتیموں کو نہلا تو لوں, کیونکہ جنہیں 3 دن تک پینے کو پانی نہیں ملے گا انہیں غسل کا پانی کہاں سے میسر ہوگا. اپنے یتیموں کو نہلانا چاہتی ہوں, کپڑے اپنے ہاتھ سے پہنانا چاہتی ہوں, اور سیدہ زینب کو, ام کلثوم کو, امام حسن کو, امام حسین کو, سب کو بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر منہ میں ڈالتی تھی. لیکن جب بات امام حسین کی آتی تھی تو آنکھ سے آنسو نکلتے تھے, دوپٹے سے آنسو پوچھتے جاتی تھی اور امام حسین کے منہ میں لقمے ڈالتی جاتی تھی. امام حسن کے ساتھ ایسا نہیں تھا, لیکن جب امام حسین کے منہ میں لقمہ ڈالتی تو آنکھ سے آنسو آتے اور دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی.
इमाम हसन ने कहा अम्मी ये आप भाई हुसैन को खिलाते वक्त तो क्यों रोती है? तो रो पड़ी, कहती है कि बेटा इस वक्त खिला के करबला याद आता है। आज इसलिए खिला रही हूँ कि जब करबला में मेरा बेटा भूख सिसकियाँ लेगा, तड़पेगा, तो माँ के लुकमों की लज्जतें उसे सहारा देगी, तसल्ली देगी, और फिर जो है वो ज़मीर का सौदा नहीं करेगी। बहरहाल खिलाया पिलाया और शहजादों से कहा कि जाओ नाना के मज़ार पे जाओ। दोनों शहजादे निकले तो बीबी ने मौला अली को उनका हाथ अपने हाथ में लिया, कहा अली मेरे बाद जब मेरा इंतकाल हो जाएगा दूसरी शादी तो करोगे ना आप, दूसरा निकाह तो करोगे ना। जब मौलाए कायनात ने ये सुन लिया कि आखिरी वक्त आ गया है तो अब सोचा कि दुनिया से जाते जाते मैं इनका क्या दिल दुखाऊं कि शादी करूंगा या क्या। तो कहा अली मेरी मौजूदगी में अल्लाह के रसूल ने तुम पर हराम कर दिया था कि तुम दूसरी बीवी नहीं कर सकते, लेकिन मेरे बाद तो तुम करोगे ना। मौलाए कायनात ने कहा फातिमा ऐसी बात क्यों कर रही हो? तो सैयदा ने कहा था कि करोगे ना, और करना ज़रूर करना, लेकिन मेरी गुजारिश है अली कि जब दूसरी बीवी करना तो किसी बहादुर ख़ानदान में करना। जब दूसरी बीवी करना तो किसी बहादुर ख़ानदान में करना। क्यों? निकाह तो कभी दीनदारी, कभी खूबसूरती, कभी मालदारी, कभी नस्ब की बुनियाद, ये बहादुर ख़ानदान में निकाह। सैयदा ने कहा अली इसलिए कि जब मेरा हुसैन करबला में होगा तो ना आप होंगे, ना मैं होंगी, ना हसन होंगे, कोई नहीं होगा ना। तो आप बहादुर घराने में जब निकाह करेंगे तो उस औरत से जो बेटे पैदा होंगे बहादुर होंगे वो, तो वो करबला में मेरे हुसैन का साथ देंगे। तो मौलाए कायनात ने जो दूसरी बीवी की ना उनका नाम भी इत्तेफाक से फातिमा ही था, लेकिन उस खातून का की कुन्नियत थी उम्मे बनीन। उम्मे बनीन, उम्मे बनीन, उम्मे बनीन का मतलब क्या? बेटों की मां। तो ये सैयदा फातिमा की दुआ की बरकत थी कि अल्लाह ने उम्मे बनीन को बेटे ही बेटे अता किए, सब बेटे थे और बहादुर, और उन्हीं में बेटे का नाम था अब्बास। लेकिन बात आ गई तो उम्मे बनीन को भी सुन लें कि सौतेली माँ कभी अपनी हकीकी औलाद से ज्यादा सौतेली औलाद से प्यार नहीं करती। बल्कि कोई सौतेली माँ, अगर कोई यहाँ सौतेली माँ हो तो मुझे माफ कर दें, मैं अक्सर की बात कर रहा हूँ, बाज अगर हो तो अलग बात है, लेकिन जिठानी देवरानी के बच्चों से तो प्यार ज्यादा हो सकता है, लेकिन सौकन के बच्चों से प्यार में बहुत मसला रहता है। और फिर खुद के बच्चे के मुकाबिल में तो किसी से प्यार नहीं होता औरत को, अपने बच्चे के अलावा किसी से उतना प्यार नहीं कर सकती कोई माँ। लेकिन ये उम्मे बनीन उस औरत का नाम। जब मैं जन्नतुल बकी में उम्मे बनीन की कब्र पर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, तुमने हक अदा किया है। हुजूर के घराने की गुलामी का उम्मे बनीन तुमने हक अदा किया है। उम्मे बनीन जब अपने बच्चों को लेकर बैठती थी, अपने शहजादों को, तो कहती थी बेटो माए दूध इसलिए पिलाती है कि बेटा बुढ़ापे में माँ का सहारा बने, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस नियत से दूध कभी नहीं पिलाया कि तुम उम्मे बनीन का सहारा बनोगे। मैं अली की बीवी हूँ, इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि दूध इस नियत से पिलाया है कि दुनिया से जाते जाते फातिमा ने मेरे लिए वसीयत की थी, तो तुम अपनी जान फातिमा के लाल पर कुर्बान कर देना ताकि तुम्हारी माँ सैयदा की बारगाह में सुरखरू हो जाए। उसी माँ के बेटे को अब्बास कहते हैं। बहरहाल ये है गाजी अब्बा, उन्हें जल्दी थी करबला में जान कुर्बान कि मेरी माँ की वसीयत है फातिमतुज़ ज़हरा के बेटे के कदमों पे जान कुर्बान। यहाँ ये अदब भी बता दूँ आपको, आजकल अगर किसी के पास थोड़ा सा तकवा, परहेजगारी, इल्म, अमल आ जाए
وہ کہتے یار یہ سید لوگ کیا ہیں، ہم بھی تو کچھ ہے نا، تو ہم بھی ان کے برابر بیٹھیں، ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملائیں۔ ادب سیکھنا ہے تو عباس غازی سے سیکھو، علی ہی کی اولاد ہے لیکن کبھی امام حسین کو بھائی نہیں کہا۔ ہاں علی ہی کی اولاد ہے، اولاد علی ہے، لیکن کبھی بھائی نہیں کہا۔ امام حسین کہتے تم بھائی کیوں نہیں کہتے ہو؟ کہا مولا میرا باپ علی ہے اور آپ کا باپ بھی، لیکن میری ماں کنیز ہے اور آپ کی ماں نبی کی بیٹی ہے۔ کنیز کا بیٹا آقا کی، آقا زادی کی اولاد کو بھائی کیسے کہے؟ یہ تھا ادب، ادب والوں کو یہ مرتبہ میں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، نا قدروں کو کیا پتا، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں۔ تو غازی عباس کو جلدی تھی۔ جمعرات کے دن جب امام حسین نے کہا کہ آج نہیں کل، یہی کہہ رہا تھا، دور ہو گئے نا، بھول گئے۔ میری قوم کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو جلسے ہی میں تقریر بھول جاتے ہیں وہ پھر بعد میں جا کے عمل کب کرنا ہوں۔ چلیں ڈیوٹی کر لیتے ہیں لیکن نوکری کرتے ہیں نا، اہل بیت کی نوکری، آپ کی نہیں۔ اللہ وہ دن کبھی نہ دکھا، حضور کی اہل بیت کی غلامی ان کی رکھ۔ تو بات دور نکل گئی، وہاں سے فضیلت پہ فضیلت چلتے چلے گئے۔ تو جمعرات کے دن انہوں نے کہا یزیدیوں نے کہ آج جنگ کرنا ہے۔ مولا حسین نے کہا عباس کو آج نہیں کل۔ کہا مولا اسی دن کے لیے تو آپ جی رہے تھے، بے چین تھے، اب آگے تو کل کیوں؟ فرمایا عباس آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، اور آج آنے والی شب شب جمعہ بھی ہے، شب عاشور بھی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے سجدہ کر لیں، دل کھول کے اللہ کی محبت میں رو لیں، دل کھول کے تلاوت کر لیں، کیونکہ زندگی کی آخری رات ہے۔ کثرت سے عبادت، جانا تو آج بھی ہے، جانا تو کل بھی ہے، لیکن زندگی کی آخری رات عباس ہم عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اے اہل بیت سے محبت کے دعوے داروں، کتنی حیرت کی بات ہے کہ ان کو مہلت نہیں مل رہی تھی تو وہ دشمن سے مہلت مانگ رہے تھے، دینے والے مہلت مانگ رہے تھے کہ ایک رات کی مہلت دے دو، اس لیے نہیں کہ وصیتیں لکھ دے، اس لیے نہیں کہ کچھ اور کہہ دے، اس لیے نہیں کہ بال بچوں کی حفاظت کا انتظام کر لے، اس لیے نہیں کہ لوگوں کو اور بلا کر تمہارے خلاف جمع کر لے، نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ جی بھر کے اللہ کی عبادت کر لے۔ وہ مہلت لے کر عبادت کر رہے تھے۔ یہاں قدرت نے مہلت دی ہے مگر عبادت کا ٹائم نہیں، عبادت کا وقت نہیں۔ واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے، غیبت کے لیے، چگلی کے لیے، کھیل کے لیے، سب چیز کے لیے ٹائم ہے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ پچھتاؤ گے میرے عزیز، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ زندگی قدرت نے مفت میں دی ہے، آج اس کی قدر نہیں ہے۔ جس دن روح حلق میں آ کر اٹکے گی، حلق میں آ کر، اس دن پچھتاؤ گے کاش زندگی کے سرمائے کی قدر کر لی ہوتی، اللہ کی عبادت میں وقت گزار لیا ہوتا۔ تو آج ہم پچھتاتے نہیں۔ تو بس اپنے کو اس پیغام پہ مکمل کرتے ہیں، آؤ صدق دل سے توبہ کریں، زندگی بدلیں، انقلاب زندگی میں پیدا کریں، سچی توبہ کر کے نیک بن جائیں، کیونکہ محبت صرف نعروں کا نام نہیں، محبت صرف زبانی دعووں کا نام نہیں، محبت وہ ہے کہ آقاؤں نے جو کیا وہ کرو، آقاؤں نے جو کہا وہ کرو۔ اہل بیت کی محبت اسی پر مکمل نہیں ہو جاتی کہ ہم کہیں کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کے لیے ضروری ہے محبت کے لیے کہ جو فرمایا اس پر عمل کرو۔ ان کی پسند کی چیز نماز تھی،